نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاذکرونی اذکرکم، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ و ملائکاتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی آل سیدنا مولانا محمد و اصحاب سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم وسلم علیہ۔ میرے انتہائی واجب الاحترام رائے حق کے مسافر عاشقان رسول، اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کو اس گرمی سے، اس دھوپ سے، اس مشکل راستے سے گزر کر تشریف لائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی حاضری کو منظور فرماتے ہوئے اللہ تبارک تعالیٰ دن دگنا رات چگنی آپ کو ترقی عطا فرمائے، اپنے خاص بندوں میں شمار فرما لے۔ میں نے جو قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی بہت بڑی شان والی، یہ اللہ نے ہمارے ساتھ جو وعدہ کیا ہے، اللہ نے حکم دیا ہے، صیغہ امر ہے یہ، پس فاذکرونی، پس ذکر کر۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا، یہ صیغہ امر ہے، اللہ کا حکم ہے۔ تو اللہ کی حکم کی نافرمانی کرنا کیا کامیابی، کوئی ہے راستہ کوئی باقی رہ جائے گا؟ پھر کہا، فرمایا کیا، اذکرکم، میں تجھے یاد کروں گا۔ ذکر کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ ذاکر۔ وہ اللہ کا ذکر کرنے والے کو ذاکر کہتے ہیں۔ جس کا ذکر کیا جائے اس کو مذکور کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہیں گے؟ مذکور، کہ وہ اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ ہم اللہ کا ذکر کریں گے تو اللہ مذکور ہے، ہم ذاکر ہیں۔ مگر اللہ کائنات کا مالک، اس نے یہ حکم دے دیا کہ فاذکرونی اذکرکم، میں تمہارا ذکر بلند کر دوں گا، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اس میں یہاں کیا آئے گا کہ اللہ تبارک تعالیٰ ذاکر اس کا بنا، وہ انسان جو اللہ تبارک تعالیٰ کو محبوب ہو گیا، وہ انسان مذکور بن گیا۔ وہ انسان کیا بن گیا؟ مذکور بن گیا، کہ اللہ اس کا ذکر کر رہا ہے۔ بات اس میں تھوڑی سی یہ آئے گی، اللہ جس کا ذکر کر رہا ہے، اللہ جس سے محبت کر رہا ہے، ہم اس سے محبت کریں تو یہ شرک ہو جاتا ہے۔ یار مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی، پتہ نہیں یا میرا دماغ خراب ہے یا ان لوگوں کا دماغ ہے، جس کو اللہ خود ذکر کر رہا ہے، کہ خود کا میں نے تو نہیں لکھا قرآن کریم کے، فاذکرونی اذکرکم، تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر بلند کروں گا، میں تیرا ذکر کروں گا۔ اور جس سے اللہ پیار کرتا ہے، ان اللہ یحب المحسنین، میں محبت کرتا ہوں احسان کرنے والوں پہ۔ ایسا کسی کو کھانا کھلا دینا، کسی سے حسن اخلاق سے پیش آنا، یہ احسان ہے۔ کسی کو راستہ دکھا دینا، یہ احسان ہے۔ کسی یتیم، کسی بیوہ، کسی اس کی مدد کرنا، یہ احسان ہے۔ اس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ یار جو کائنات کا مالک جس سے محبت کرتا ہے تو ہم اس سے محبت کریں تو شرک کیسے ہو گیا؟ اللہ اس سے محبت کرتا ہے، کائنات کا مالک ہوتے ہوئے وہ محبت کر رہا ہے، تو جسے اللہ محبت کر رہا ہے وہ ہم اس سے محبت کریں تو شرک ہو گیا۔ یہ کیسے ہو گیا؟ جس کو اللہ، وہ ذاکر جو ہے، جو ذکر کرنا ہے، ہر وقت اللہ کی یاد میں رہتا ہے، بالغداۃ والعشی، صبح و شام وہ ذکر کرتا ہے اس کا، وہ جو ذکر کرتا ہے تو وہ ذاکر ہے کس کا؟ اللہ کا۔ اللہ اس کا مذکور ہے۔ تو جب اس کا بدلہ وہ دیتا ہے تو یہ دیکھیں قدم قدم پہ، یا یہی لے لیں، اب بھی کیا پڑھا گیا سیف الملوک، قبلہ میاں محمد بخش عرفات کھڑی سرکار نے فرمایا، یہ کیا ذکر ہی ہے نا؟ یہ کس نے ان کے ذکر کو بلند کر دیا؟ اللہ نے بلند کر دیا۔ کہ جب بھی کوئی پڑھتا ہے تو لاکھوں کروڑوں لوگوں کا رزق کا ذریعہ ہی اس وقت کیا بنا ہوا ہے؟ سیف الملوک۔ وہ جو کھانا کھائے گا کوئی، جس کے بچے شام کو کھانے کھائیں گے،
اسی کتاب کی وجہ سے، تو کیا یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا مذکور نہیں بن گیا؟ وہ ہر آدمی یہی کہ قبلہ میاں محمد بخش ارشاد فرمایا، تو آگے ان کا شعر پڑھیں گے۔ جی یہ بات کون سی؟ یہ سارے مسجدوں میں بھی کر رہے ہیں یار، سارے کر رہے ہیں، یہ کس نے کیا ہے؟ یہ اللہ نے کر دیا۔ تو جس سے اللہ پیار کیا تو کہ یہ ہو گیا نا، وہ اللہ اس سے پیار کیا ہے، اللہ نے اس کے ساتھ پیار کیا کہ جو اس کا ذکر کرتا جائے گا میں بھی اسی کا شان بلند کرتا ہوں، اس کو بھی روزی دیتا ہوں، اس کی عزت بھی دیتا ہوں۔ بے شمار ایسے سیف الملوک پڑھنے والے میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ سیف الملوک پڑھنا جب شروع کیا انہوں نے تو کٹے کی طرح آواز تھی ان کی، کسی کام کی نہ تھی، مگر جب دیکھا کہ شعر تو یہ میرے پڑھ رہا ہے تو بابا جی کی دعا ہوئی تو ان کی آواز میں ایسی ترنم آئی کہ تمام جتنے بھی گلوکار تھی وہ پیچھے رہ گئے، سیف الملوک والا آگے نکل گیا۔ ایسے ہی ہے نا؟ تو میں جب انگلینڈ میں گیا تو وہاں دیکھا ایک مسجد میں، تو وہاں پروگرام تھا پنجابی، وہاں نعت پڑھی گئی اور سیف الملوک پڑھا گیا۔ جب باہر نکلے تو جتنے بھی سکھ تھے نا، ان کی چونکہ مذہبی زبان کیا ہے؟ پنجابی، تمام جتنے سکھ تھے وہ مسجد کے گرد انہوں نے وہ کان لگا کر سن رہے تھے۔ وہ تو اس مذہب میں نہیں ہے یار، یہ بات کیا، وہ اس مذہب کے ہے ہی نہیں ہے، مگر کہاں آئے؟ مسجد کے قریب آئے۔ اسے کیا پتہ چلا کہ عارف کی کلام پڑھنے سے دعوت اللہ بھی ملتی ہے۔ جب وہ کئی لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے سیف الملوک کو پڑھا تو اس کی حقیقت کو جانا تو مسلمان ہو گئے، اب بھی ہو رہے ہیں۔ کئی مسلمانوں نے، کئی ہندوؤں نے، سکھوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھی ہے، تو نعت پڑھنے پہ ان پہ تنقید کی، تو سکھ ہے تو نعت پڑھ رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو انہوں نے کہا یار اچھا اگر تنقید کرتے ہو تو میں وہی مسلمان جاتا ہوں۔ ہو رہا ہے یہ، دیکھیں یہ کیسے ہو رہا ہے؟ یہ اذکرکم ہو رہا ہے، اللہ اس کا مذکور بن گیا ہے، چونکہ اللہ نے اس کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ مگر یار میں ایک ہی بات عرض کروں گا، خلوص نیت سے دنیا کی خواہشات کے لیے، پیر بننے کے لیے میری عزت بڑھ جائے، نوافل پڑھتے ہیں کہ ہمارا مقدمے میں کامیابی ہو جائے، میری شادی ہو جائے، میرا ویزا مل جائے، اس عبادت کا کوئی حیثیت نہیں ہے بارگاہ الہی میں ذرا تک۔ یہ بلکہ اس کا جواب دینا پڑے گا، تو عبادت کرتا رہا ہے، میرا ویزا لگ وہ تو لگ گیا تھا نا، تو میری عبادت اس لیے کر رہا تھا، تعلیم اس لیے سیکھی ہے میری رضا کے لیے نہیں، تو کہ مجھے میں بہت بڑا جید عالم ثابت ہو جاؤں، عالم بننے کے لیے۔ وہ تو بلے بلے ہو گئی دنیا میں۔ جس نے میاں محمد بخش عارف کڑی سرکار رحمۃ اللہ جیسے لوگوں نے یہ فاضل عربی، شیخ القرآن، دورہ حدیث اور فقہ ابو راسل تھا، کوئی جھنڈا نہیں لگایا اور کوئی نعرہ نہیں لگایا، کسی بھی کہتے ہیں نا وہ مسلک کا، کسی فرقے کا نام تک نہیں لیا، نام تک نہیں لیا۔ اس کی وجہ کیا؟ کہ انہوں نے جو کام کیا صرف اللہ تیری رضا کے لیے، میری اس میں کوئی بات نہیں، صرف تیری رضا کے لیے۔ تو جو اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں اللہ اسے اجر ملتا ہے۔ ہماری عبادت میں چونکہ وہ خلوص نہیں ہے، نماز پڑھیں گے تو ممکن ہے نماز کے بعد دعا کریں جس پڑوسی نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی ہے یا اللہ یہ غار کی ہو جائے، تباہی ہو جائے، یہ بدعا کے لیے نفل پڑھ رہی ہو تو نمازیں پڑھ رہی ہو۔ پھر دیکھنا زکوٰۃ ہم نہ دیں، قربانی ہم نہیں دیتے، گورنمنٹ ریاست کا ایک جو قانون ہے ریاست کا ملک کا چلانے کے لیے وہ ٹیکس ہے وہ ہم نہیں دیتے، 8-8 10-10 منزلہ مکان ہے، تو پوچھیں اگر وہ زکوٰۃ کتنی دی ہے؟ کوئی نہیں، ٹیکس کتنا دیا؟ کوئی نہیں۔ پھر رقم ہماری جو ہے وہ سود پہ ہے، سیونگ اکاؤنٹ ہے، وہ اس رقم سے ہم اگر بابا جی، دادا جی، حضور یا ابا جی کا وہ ختم کرائیں گے، کیا وہ ختم ہوگا؟ آگے شریف لکھنے سے حلال ہو جائے گا؟ خلوص پیدا کریں، جو کام بھی کریں
اس کا اصل جو مقصد ہے یہ ہے کہ اللہ تیری رضا. پھر اس کا اذکرکم دیکھیں وہ کیسے نہ بنے. اس کی قبر بھی وہ گم نہیں ہونے دیتا. جو دنیا دار تھے اس وقت میاں محمد بخش عارف کڑی سرکار رحمۃ اللہ کے رشتہ دار بھی قریبی بھی تھے سارے, ان کی قبر مل نہیں رہی, ان کی چھپ نہیں رہی. یار کیسے ہے دیکھیں, ایسی ایک بڑی بات ہے, ان کی قبر کا پتہ ہی نہیں وہ ہے کہاں ہے, جو دنیا کی پیچھے پجاری لگے رہے ہیں. تو جو اللہ تبارک تعالیٰ کی ان کی چھپ نہیں رہی. یہ میرے بندے کی قبر ہے. میں یہاں فضل اللہ پنیامیاں پہلوان آدمی ہوا, بڑا معروف ہوا ہے, اس کی قبر پہ رہ کر نا دیگیں نیچے گراتے تھے ٹپ میں. ایک وزیر تعلیم تھا, وہ بھی چونکہ ہمارے پاس ہے, کئی بار اس کی قبر سے میں بھی رکھی دیگ تو نیچے پلٹتی لنگر کے لیے. مگر کیا مجال ہے, جس کی نئی شادی ہی نہیں کی, جس کا بچہ ہی نہیں ہے, نہ پوتا نہ پوتی نہ تھی نہ پتر نہ لین. میاں محمد بخش عارف کڑی وہاں تو جوتے لگا کر جائے تو جوتے اس کے سر پہ پڑیں. یہ کیا ہے, ان کی خلوص, ان کی عبادت میں خلوص تھا. وہ جو ذکر کرتے تھے وہ صرف اللہ کی رضا, یریدون, صرف اللہ کی رضا کے لیے تھا. تو جو اللہ کی رضا کے لیے وہ ذکر کرتا ہے, اللہ اس کا مذکور بن جاتا ہے. تو جس کا ذکر اللہ بلند کر رہا ہے, ہم اس کے پاس جائیں تو یا اللہ تو نے ان کو اگر عزت دیا تو یا اللہ مجھے بھی معاف کر دے, میں بھی گناہوں کی معافی مانگنے. ہاں یہ براہ راست صحیح سچی بات کرنی چاہیے, براہ راست نہیں مانگنا چاہیے. جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ کیا کریں, قبرستان میں جائیں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ یا اللہ القبور یہ کہہ دیں. میں نے نہیں کہا, میرے آقا حضور نے, امام الانبیاء نے فرمایا. اگر وہ سنتے نہیں ہیں تو کہتے کیوں وہ بھائی, سلام کرتے کیوں؟ میں نے تو نہیں وہاں کہا, یہ تو اللہ کے رسول نے فرمایا. اس سے کیا پتا, وہ تو آپ کو جواب بھی دیتے ہیں. وہ جواب دعا نہیں تو کیا ہو کہ آپ کو بھی سلامتی ہو. تو جو اگر وہ بھی کہہ دیں کہ اللہ کا دوست بھی کہے گا سلامتی ہوگی تو ہوگی نا. ہم جو کر رہے ہیں نماز کس کی پڑھتے ہو بھائی؟ اللہ کی. جی اللہ کی نماز پڑھ رہے ہیں. تو یہ جو اس کے ملفوظات ہیں وہ ربنا اغفر لی ولوالدی, اللہ میں بھی معاف کر دے, میرے والدین کو معاف کر دے. ربنا اغفر لی, معاف کر دے, والدی, میرے والدین کو بھی معاف کر دے. ذکر کس کا کر رہے ہو؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, یہ کس کا ذکر کر رہے ہو؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, یہ کس کا ذکر کر رہے ہو؟ ذکر کس کا کر رہے ہو؟ نام تو اللہ کا, نماز میں اللہ کی پڑھ رہا ہوں. اس سے کیا پتہ چلا, جو اللہ کی نماز پڑھنے والے ہیں اس کی مخلوق کے ساتھ بلائی کرنے والے ہیں, ان کی خیر مانگنے والے ہوں گے. یہ نہ کریں کہ اس کا حق چھینیں, اس کے لیے بددعائیں کریں, یہ نہ کریں. اس سے کیا پتہ چلا, نماز کا ترجمہ سیکھ لیں. اس سے پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اس کی مخلوق کے ساتھ بلائی کرتے ہیں. اسی لیے کئی بار کہا یار اپنے راستے جو ہیں نا ان پہ کانٹے نہ گراؤ, کسی مسافر کے پاؤں میں نہ لگے. اگر کوئی کیچڑ ہے تو صاف کر دو. تو اگر آپ اس گلی کو صاف کریں گے, آپ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کا قلب صاف کر دے گا. وہ قلب ایسا صاف ہوگا کہ باب آدم کو بھی دیکھو تو محمد رسول اللہ کو بھی دیکھو. زندگی کا لطف اٹھاؤ. یہ جو طرح طرح کی ہم نے مخالفتیں, سب سے پہلا بڑا بیج جو ہے اندر, اسے کینہ کہتے ہیں. کینہ کسے کہتے ہیں؟ ناراضگی کو. ناراضگی جس کے اندر جب داخل ہوگی, کینہ اندر داخل ہو جائے گا, اس کو جس کے ساتھ ہم کینہ کر رہے ہیں اس کو جب کچھ مل جائے اچھی, جب اس کی کار ہی مل جائے, کوٹھی بنا لے, تو ہمیں کیا حسد آ جائے گا کہ یار یہ تو میرا مخالف ہے, یہ تو دیکھیں اس کی آج کوٹھی بن رہی ہے, کار بھی بن گئی, یہ بن گئی. پھر کیا ہوا؟ حسد آئے گا. وہ کینہ پیدا ہوا تو حسد بھی ساتھ آ گیا, بغض بھی آ گیا. کیوں نہ کوئی ایسی حکمت کھیلیں گے اس جو اللہ کی اس کو عطا ہوئی ہے ساری کی ساری اس ختم ہو جائے. کوئی نہ کوئی اس کے لیے اسے کہتے ہیں حسد کرنا.
کینہ حسد بغض جس کے سینے میں ہو وہ نور ایمان سے خالی ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ یار اگر کوئی غلطی کر بھی رہا ہے اسی وقت بھول جاؤ۔ اگر کوئی نیکی آپ کو میسر آ گئی ہے اسی وقت بھول جاؤ۔ نیکی کو اگر دوبارہ ریپیٹ کریں گے تو اس کو آدھار کہ میں تو بڑی نیکیاں کیتیاں تارا درود بنا دیا، تو یار اس کا کوئی مقصد نہیں۔ نیکی آپ کی ضائع ہو گئی، کینہ آپ کے اندر داخل ہو گیا، کینے نے بغض پیدا کیا، حسد پیدا کیا، تو یہ شیطان کی صفت ہے۔ آپ کو نور ایمان سے بالکل خالی کر دیا۔ بظاہر نماز بھی پڑھ رہا ہے، حج بھی کر رہا ہے، سنت رسول بھی رکھی ہے، مگر سینہ نور ایمان سے خالی ہے۔ اور میرے حضور نے ایک حدیث بھی ہے، ان میں چونکہ آگے جانا نہیں چاہتا، میرے حضور نے ارشاد فرمایا بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ مسجد کی زینت بنے رہیں گے، تو لوگوں کو بھی دعوت مسجد کی زینت کرنے کے لیے لوگوں کو بھی دعوت کرتے رہیں گے، مگر ان میں ایمان والا کوئی نہ ہوگا۔ بھائی وہ کیا بات ہے؟ مسجد میں تو مسجد کہتے ہی اسے جہاں سجدہ کیا جائے، تو وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسی بات ہے؟ اس کی میں تشریح کرنے لگا ہوں کہ فرض کیا کہ مسجد میں پیاز تھوم یا بدبودار چیز کو کھا کر مسجد میں نہ جائے۔ مسجد کا یہ احترام ہے کہ وہاں اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، اس لیے مسجد کی یہ عزت ہے۔ تو وہاں جا کر اگر بیٹھ کر اگر غیبت کریں گے تو غیبت تو مردار سے زیادہ پلیت ہے۔ تو پھر واقعی نور ایمان کیسا ہویا؟ کیسا دعویٰ نور ایمان کا؟ ایمان کیسا ہے؟ ایمان کہ مسجد کا احترام یہ ہے کہ وہاں کوئی چیز بدبودار کھا کر نہ جائے، خوشبو لگا کر جائے۔ وہاں اگر بیٹھ کر غیبت کریں، حلقہ بندی کریں گے، یہ جتنے بھی ہیں نا سارے سنی، یہ سارے ایسے ہیں۔ سنی کہیں گے جتنے اہل حدیث ہیں سارے ایسے ہیں، جتنے دیوبندی ہیں سارے ایسے ہیں۔ کر کیا رہے ہیں؟ غیبت۔ یہ غیبت خانہ نہیں ہے، عبادت خانہ ہے۔ مسجد میں وہ کامیاب لوگ ہوں گے جو مسجد کو عبادت خانہ سمجھیں گے۔ جو غیبت خانہ سمجھیں گے تو پھر ان کو کوئی فائدہ نہیں، اس کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ آپ اپنا عمل جو ہے صرف اللہ کی رضا کے لیے سوچ لیں، میں جو کام کر رہا ہوں کیا یہ اللہ کی یہ بات پسند ہے تو کرے، اگر یہ ناراضگی کا ڈر ہو اللہ ناراض ہو جائے گا تو چھوڑ دیں۔ اگر آپ کو گالیاں نکالتا ہے، غریب ہے، مسکین ہے، عاجز ہے، حقدار ہے، اسی کو دیں، اسی کی مدد کریں۔ یہ نہ کہیں کہ جو میرا ہاتھ چوم رہا ہے، میری عزت کر رہا ہے، میں زکوٰۃ اس کو دوں گا جو میری عزت کرے گا۔ کوئی فائدہ نہیں ایسی زکوٰۃ نکالنے کا، اس کو دیں جو حقدار ہے، صحیح جائز حقدار ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔